ایک اور بہت میٹر تھا جو سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا فلک نور کے کیس کے حوالے سے. اس کے کورٹ کے ڈیسیژن کو بھی کچھ سول سوسائٹی کے ممبرز بھی کافی ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینے ایک بچی غائب ہو گئی اور اس کے بعد اس کا بیان آ گیا, کورٹ میں وہ کیس چلا, کورٹ میں اس کو پریزنٹ کیا گیا. کورٹ نے 13 سے میڈیکل بورڈ کا انسٹیٹیوٹ کیا جس نے 13 سے 16 سال کا ایک ورڈکٹ ڈکلیئر کیا, جس میں نادرہ کے ریکارڈ کی عمر انہوں نے نہیں دیکھا, باقی چیزیں بھی انہوں نے اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کیا یا لیگلی پوائنٹس کیا تھی. آپ وکیل بھی ہیں تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. اس کیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ویسے کہ یہ کوئی ٹھیک کیس ہوا یا اس کے ججمنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے لیے کوئی سیفٹی والا کوئی میٹر تھوڑا نہیں سا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہ تو مطلب اب فقہ کا ایشو تھا نا. ایک حنفی فقہ کا سوال ہے, ایک شیعہ فقہ کا سوال ہے. حنفی فقہ میں کوئی انڈر ایج خاتون اپنے ولی کی مطلب اجازت کے بغیر بھی اگر شادی کرے تو وہ شادی ہو سکتی ہے. شیعہ فقہ میں یہ شادی نہیں ہو سکتی. کوئی بھی انڈر ایج خاتون یا باکرہ خاتون مطلب ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی. تو اس کنسیپٹ کو عدالت کو دیکھنا چاہیے تھا, فقہ کے مطابق دیکھنا چاہیے تھا. اس کو یہ پرسنل لا کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے. تو اس کو دیکھنے سے شاید مطلب کورٹ قاصر رہی. یہ بات ہم نے ضرور اٹھائی. اگر جج صاحبان کو علم نہیں تھا تو یہ شاید ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کیا فیصلے ہوا. دوسری بات یہ کہ اتنی مطلب لبرٹی اگر آپ دیتے ہیں تو گلگت بلتستان کے اندر تو پھر تو مطلب آپ کو لوگوں کے ناموس کے سوالات ایشوز کھڑے ہوں گے. تو عدالت سے تھوڑی سی اجتہادی غلطی ہوئی ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, غلطی کی ہے. اس غلطی کو اس کو ڈیلیبریشن کی ضرورت تھی, لیکن جلد بازی میں لگ رہے تھے اس دن دونوں صاحبان. خیر جو بھی فیصلہ ہوا آپ اپیل میں جا کے اس کو درست ہونا چاہیے. لیکن یہ فیصلہ عام جو بچیاں ہیں وہ کسی کی بھی, ہماری آپ کی کسی کی بھی ہو سکتے ہیں, جی بی کے باسی ہو کے, تو بہت زیادہ میرے خیال سے ریزرویشنز بہت ساری آئی تھی. ایز اے وکیل آپ بھی جو بتا رہے ہیں, تھوڑا سا آپ کو بھی میڈیا میں آ کے یا جج صاحبان کو کورٹ میں آپ فیسیلیٹیشن کا بھی کچھ کر رہے تھے تو بتانا چاہیے تھا. نہیں تھوڑا سا میں نے تو گیپ نہیں ہے, آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے اس میرا طرح. تھوڑا سا اوپینین تھوڑا سا بین تھا. اچھا, عدالت میں میرا عدالت میں بین تھا, لیکن میرا لیگل اوپینین تھا, ایم ایس کے رائی ٹائپ اوپینین تھا. تو اس میں نے اپنی اوپینین یہی دیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نہیں دے سکتے. اب نہ یہ خاتون کو کسٹڈی, نہ آپ اس وقت جب تک اس کے چیزیں واضح نہیں ہوتی تب تک نہ آپ والد کو دے سکتے ہیں نہ ہسبینڈ کو دے سکتے. چونکہ وہ جو ڈاکٹر کی رپورٹ تھی وہ بہت مبہم تھی, وہ کنٹروورشل تھی, رادر مبہم بھی نہیں کنٹروورشل تھی. اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. دوسری بات یہ کہ فقہ کو دیکھنا تھا, تو فقہ کے مطابق تو دے ہی نہیں سکتے تھے نا. جو جس فقہ کا خاتون آبزرور تھی اس کے مطابق وہ شادی کر ہی نہیں سکتی. مطلب وہ اپنے ولی کے بغیر تو کر ہی نہیں سکتی. تو نہیں کر سکتی تو آپ نے کیسے دیے؟ اس کے فقہ کو آپ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ آپ وکیل بھی ہے تو اس بات پہ بھی آپ تھوڑا سا بہتر بتا سکتے ہیں. نادرہ کی طرف سے فارم 20 ہوتا ہے یا سی این ایس ایش ہوتا ہے, انڈر ایج بچوں کے لیے فارم 20 ہوتا ہے. اس میں لکھا ہے کلیئر کٹ کہ بھائی اتنی اس بچے کی ایج ہے. پھر اس کے بعد اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے, جہاں آپ جو بات یہ کر رہے ہیں ساری نا, کر کے ایک چیزوں جو کو بات بائی آپ پاس کر رہے ہیں کر نا, کے مجھے میں یہ کہہ رہا بتائیں ہوں کیسے ہو 16 سکتا سال ہے؟ کی عمر میں بھی نہیں کر سکتی تھی وہ. میں سمجھ گیا ہوں, اسی کورٹ پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا کہ میں 16 سال نہیں ہوں, 16 سال میں بھی نہیں کر سکتی تھی. وہ تو 16 سال کی ہی دی تھی نا ان لوگوں نے. چلو 13 اور 16 کا 16 کے بیچ میں جی. ایون 16 بھی نہیں کر سکتی تھی نا, اپنے فقہ کے مطابق نہیں کر سکتی تھی. تو آپ نے کیسے دیے؟ کس قانون کے تحت دیے؟ تو سوال تو کورٹ کے اوپر ہے نا, یہ سوال رہے گا. آپ نہیں دے سکتے تھے. ایز پر پرسنل لا آپ نے فیصلہ کرنا تھا. اس کے اوپر مرد, وہ جو لڑکا تھا اس کے اوپر اس کا پرسنل لا لگتا ہے, خاتون کے اوپر اس کا پرسنل لا لگتا ہے. تو پرسنل لا کے مطابق خاتون اپنے ولی کے اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی تھی.